پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ طیارے کے تمام مسافر ہی نیند کے غلبے کا شکار نظر آ رہے تھے۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کوئی چیز میرے چہرے سے ٹکرا کر پھسلتی ہوئی میری گود میں آ گری اور میں چونک پڑا۔ میں نے گود میں پڑی شے کو دیکھا۔ ایک بند لفافہ تھا۔ میں نے متخیرانہ انداز میں اسے اٹھایا۔ اندر ایک پرچہ موجود تھا۔ پرتجسس انداز میں نے پرچہ لفافے سے نکال لیا۔ انگلش میں ایک تحریر گھسیٹی ہوئی تھی، لیکن پہلے لفظ پر نظر پڑتے ہی میرے حواس جاگ گئے۔ ہارورڈ کی طرف سے سلام۔ علی یار خان، اپنے دیرینہ دوست کو نہ بھولے ہوں گے۔ بھولنے کی چیز نہ تمہارے لیے میں ہوں اور نہ میرے لیے تم۔ ہمارے درمیان یہ کھیل مجھے یقین ہے کہ طویل عرصے جاری رہے گا۔ ایک ذہین دشمن بھی بہت بڑا عطیہ خداوندی ہوتا ہے۔ اس بار میرا پلہ بھاری ہے۔ تم نے تنظیم آزادی فلسطین کے لیے بیش بہا کارنامے انجام دیے، لیکن آج تنظیم تمہاری دشمن ہے۔ میں نے تمہارے لیے انہیں نفرت کا عطیہ دیا ہے۔ اور علی یار خان، میرا یہ نیا کارنامہ تمہیں یقیناً پسند آیا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ تو ڈیئر علی، اب پیرس میں تم سے ملاقات ہوگی۔ فکر مت کرو، تمہیں قتل کرنے کا کوئی منصوبہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تم تو میری دنیا کی سب سے قیمتی شے ہو۔ سنو علی، میں تمہیں پاکستان کے خلاف استعمال کروں گا، یہ میرا عہد ہے۔ فی الحال تمہیں میں نے بیروت سے نکال دیا ہے۔ کچھ عرصے پیرس کی سیر کرو، میں پھر تمہیں موقع دوں گا کہ تم اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکو۔ تمہارا مخلص اولیو ہارورڈ۔ ذہن تاریک ہو گیا۔ شدت جوش سے مٹھیاں بیچ گئی۔ ہارورڈ یہودی، تو یہ اس کی چال تھی۔ گویا وہ واقعی بہت عمدہ کھیل تھا اس کا۔ بڑا شاندار منصوبہ بنایا تھا اس نے میرے لیے۔ وہ فون کال، وہ حملے تنظیم نے مجھ پر نہیں کرائے تھے، بلکہ یہ سب ہارورڈ کی چال تھی۔ وہ مسلسل میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ایک لمحے میں دل کو ایک گہرے سکون کا احساس ہوا۔ تنظیم کے لیے جو دعا میرے دل میں بھر گیا تھا وہ چھٹنے لگا۔ غلطی ہو گئی۔ اگر عقل سے کام لیتا تو کسی سے رابطہ کر کے ان حالات کے بارے میں پوچھ سکتا تھا۔ یہ سب ہارورڈ کی چال تھی۔ مجھے تنظیم سے بھڑانا چاہتا تھا۔ اس کی مجھ پر گہری نگاہ تھی۔ وہ ایک ایک لمحے کا حساب رکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ چاہتا ہوگا کہ میں تنظیم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں اور وہ ہمارا تماشا دیکھے۔ میں اس کی چال میں آ گیا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے میں نے یہ نہیں کیا تھا۔ وہ فون بھی تنظیم کی طرف سے نہیں تھے اور میری پیرس روانگی میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ بلکہ جب ہارورڈ نے دیکھا کہ میں بدستور ٹھنڈا چل رہا ہوں تو اس نے مجھے پیرس بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ ہارورڈ، تو نے جو کچھ سوچا ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ میری ایک ہی جان تو ہے، کسی بھی وقت جانے آفرین کے سپرد کر دوں گا۔ اپنی ذات کو کبھی اپنے وطن کا دکھ نہ بننے دوں گا۔ میں نے کاغذ لفافے میں رکھ لیا۔ دیر تک سوچتا رہا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ لفافہ آیا کہاں سے، کس نے میری گود میں پھینکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسی طیارے میں ہارورڈ یا اس کا کوئی کارکن بھی سفر کر رہا ہے۔ کون ہے؟ کہاں ہے؟ ایک لمحے کے لیے نگاہ اپنے نزدیک سوتی ہوئی لڑکی پر گئی۔ یہ لڑکی کہیں یہی ہارورڈ کی ساتھی نہ ہو۔ میں آنکھیں بند کر کے ان لمحات پر غور کرنے لگا جب لفافہ میری گود میں آ گرا تھا۔ لڑکی کسی بھی اینگل سے اسے پھینکتی وہ اس طرح نہیں آ سکتا تھا۔ لفافہ پھینکنے والا کوئی اور ہی تھا، لیکن جہاز کے اتنے سارے مسافروں میں میرے لیے اسے تلاش کرنا ممکن نہیں تھا۔ میری یہ کوشش تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، لیکن سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ ہارورڈ مجھے فرانس لا رہا تھا۔ یہاں بھی وہ مجھ پر حاوی رہے گا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنا شیطانی عمل بھی کرے گا۔ کیا میں اس کا اعلی کار بنوں؟ اب یہ صورتحال علم میں آ گئی تھی تو کم از کم ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ میں سوچتا رہا اور میرا خون کھولتا رہا۔ علی یار خان، اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک تم ایک ناکارہ شخص ثابت ہوئے ہو۔ امریکہ کے ابتدائی دنوں میں جوش و غضب کے عالم میں جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد سے اب تک کوئی قابل فخر کارنامہ انجام نہیں دے سکے، بلکہ ایک طرح سے ہارورڈ تم پر حاوی رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم تنظیم کی انگلی پکڑ کر چلتے رہے۔ تنظیم سے وفاداری، اس کے مقاصد سے دلچسپی ایک الگ چیز ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ تم اس سے مل کر ہی کام کر سکو۔ دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی گوشے میں تنظیم کے حق میں کوئی بھی کارنامہ انجام دیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے خود پر بھروسہ ضروری ہے۔ ہاں، آج سے یہ کھیل بدلنا ہوگا۔ آج سے یہ کھیل بدل جائے گا۔ نقشے تیار ہوتے رہیں گے جنہیں تنظیم کے ارکان فخریہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ علی یار خان، ایک بار زندہ ہو جاؤ۔ دماغ میں عجیب سی سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ وجود میں ایک نیا انسان ابھر رہا تھا۔
اگر یہ نہ ہو سکے، اس میں ناکام ہو جاؤ تو پھر تمہیں حق نہیں کہ مزید کچھ کرو۔ اس سے بہتر ہوگا کہ کسی گمنام گوشے کو اپنا کر خاموش بیٹھ جاؤ۔ محسوس یہی ہو رہا تھا کہ ایک نئے علی یار خان نے جنم لیا ہے، بشرطے کہ یہ کیفیت برقرار رہے۔ تہذیب اینڈرو مالکم جاگ گئی۔ سرخ آنکھیں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میں دیکھتا رہ گیا۔ ہیلو علی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو، بور ہوئے ہوگے؟ میں تو واقعی سو گئی تھی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ہاں، خاموشی تو تھی، میں نے کہا۔ پیرس ایئرپورٹ پر طیارہ اترا تو گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، بارش ہو رہی تھی۔ کسٹمز ہاؤس تک پہنچانے کے لیے خصوصی بندوبست کیا گیا تھا۔ تہذیب میرے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ اب کچھ سنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ کسٹمز ہاؤس کے ماحول میں کوئی خاص بات نہیں تھی، سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے تہذیب مجھ سے علیحدہ ہو گئی۔ کوئی رسمی الوداعی الفاظ بھی ادا نہیں کیے گئے تھے۔ میں اس کے الجھے ہوئے انداز کو محسوس کر رہا تھا۔ اگر یہ خط درمیان میں نہ آیا ہوتا اور اگر جہاز میں موجود لوگوں میں سے کسی کی شناخت ہو جاتی اور شبہ تہذیب پر نہ رہتا تو شاید میں اسے بڑے خلوص سے الوداع کہتا، اور ممکن ہے یہ کوشش بھی کرتا کہ اس کا پتہ معلوم کروں تاکہ پیرس کی زندگی میں اس کا حسن بھی شامل ہو جائے۔ بدلے ہوئے علی یار خان کو اب بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی۔ کوئی بہتر منصوبہ بندی تو ترتیب نہیں دے سکا تھا، لیکن آنے والا وقت میرے لیے ایک ہنگامی زندگی کا آغاز کرنے والا تھا۔ وہ زندگی جس میں اولیو ہاورڈ کو ناکو چنے چبوا دیے جائیں، ایسے مختلف انداز اختیار کیے جائیں کہ وہ سوچ بھی نہ سکے، اور اس کے لیے کوئی بہترین منصوبہ بندی کر لینا مشکل کام نہیں تھا۔ کسٹمز ہاؤس میں سامان کی جانچ پڑتال کی جا رہی تھی کہ دفعتاً کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ میں کسٹمز کے ایک بہت بڑے ہال کے دوسرے کونے میں تھا۔ تہذیب نظر نہیں آ رہی تھی۔ دفعتاً چند فائر ہوئے اور ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر میزوں اور کرسیوں کی آڑ لینے کے لیے دوڑ پڑے۔ کسٹمز کے حکام بھی مستعدی سے اپنے فرائض کی انجام دہی چھوڑ کر اس ہنگامے سے نمٹنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ کیا ہوا۔ ہال کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، لیکن باہر کچھ گڑبڑ اب بھی ہو رہی تھی۔ فائرنگ کی آوازیں باہر بھی گونج رہی تھی۔ بہر طور یہ ہنگامہ 2 منٹ سے زیادہ جاری نہیں رہا۔ میگا فون پر اندر موجود مسافروں کو پرسکون رہنے کی ہدایت دی جا رہی تھی۔ میری نگاہیں تہذیب کی تلاش میں بھٹکنے لگیں، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ پورے حال میں اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن اس میں کھو کر رہ گیا۔ تہذیب کہاں چلی گئی؟ ابھی تو مسافر کسٹمز کے ابتدائی مراحل سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس ہنگامے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا، اور جو تفصیلات معلوم ہوئی انہیں سن کر دنگ رہ گیا۔ تہذیب کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ لوگوں کے بیانات کے مطابق وہ 4 آدمی تھے جو کسٹمز ہال کے باہر موجود تھے۔ دفعتاً وہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے ایک خوبصورت لڑکی کو پکڑ لیا جو اس طیارے میں سفر کر کے یہاں تک پہنچی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تو آپ کی ہی ہم سفر تھی، اور اس کے بعد کوئی شبہ نہ رہا کہ وہ تہذیب ہی تھی۔ ایک کسٹم آفیسر اور 2 پولیس آفیسر لوگوں کی نشاندہی پر میرے پاس پہنچ گئے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، مسٹر برائے کرم، کیا آپ اپنے بارے میں بتانا پسند کریں گے؟ جی ہاں، ضرور، میرا نام علی یار خان ہے۔ آپ کے کاغذات؟ پولیس آفیسر نے مجھ سے کہا، اور میں نے اپنے کاغذات نکال کر ان کے سامنے کر دیے۔ میرے ارد گرد ایک ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ معاف کیجیے گا، آپ کے کاغذات درست ہیں۔ ہم اس لڑکی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میری ہم سفر تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مجھے تو اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ یہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے۔ کسٹم ہاؤس میں داخل ہونے کے بعد ہم لوگ علیحدہ ہو گئے تھے۔ وہ کون تھی؟ کیا آپ اس کے بارے میں تفصیل بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، پیرس کی باشندہ تھی، نام تہذیب تھا، کسی ایشیائی ملک سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی تفصیل اس نے مجھے نہیں بتائی۔ کسٹم آفیسر اور پولیس کے ارکان نے بڑی نرمی اور پر اخلاق انداز میں مجھ سے معلومات حاصل کی۔ میرے سامان کی مختصر تلاشی لی گئی، اور اس کے بعد معذرت کے ساتھ مجھے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ تہذیب کے اس طرح اغوا پر ذہن الجھ گیا تھا، لیکن دوسرے انداز میں بھی سوچا جا سکتا تھا۔ پراسرار لڑکی ممکن ہے اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہو، اور اس طرح اسے کسٹمز کی چیکنگ سے بچانے کے انتظامات کیے گئے ہوں۔ اب یہ معلومات حاصل کرنا تو مشکل تھا کہ وہ اپنا سامان لے جانے میں کامیاب ہوئی ہے یا نہیں، یا پھر اس کے اغوا کنندگان اس کا انتظار کر رہے تھے، یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ اسے میری نگاہوں سے بچانے کے لیے اس طرح اغوا کر لیا گیا ہو۔ نہ جانے کیوں ذہن میں یہ خیال پختہ ہونے لگا کہ وہ ہاورڈ کی ساتھی ہی تھی، اور ہاورڈ یہ جانتا تھا کہ میں اس پر شبہ ضرور کروں گا۔ میں باہر نکل آیا اور ایئرپورٹ کے اس حصے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے باہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ سڑکیں بارش میں جل تھل ہو رہی تھی، لیکن ٹریفک کے رش میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے یہاں کے لوگ اس کے عادی ہوں گے۔ اندر کئی ہوٹلوں کے کاؤنٹر بنے ہوئے تھے،
اور ان کے نمائندے ان کے نزدیک موجود تھے۔ یہاں سے نکلنے اور ابتدائی قیام کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں کسی ہوٹل سے رابطہ قائم کر لوں۔ چنانچہ جو ہی میں ایک کاؤنٹر کی طرف متوجہ ہوا، خوبصورت لباس میں ملبوس ایک نوجوان آدمی میرے پاس پہنچ گیا۔ میرا نام زان روترے ہے اور میں ہوٹل کیئرسن کا نمائندہ ہوں۔ کیئرسن میں آپ کو بہتر سہولتیں مہیا ہو سکیں گی۔ اگر آپ پیرس میں اجنبی ہیں تو ایک بار کیئرسن کو خدمت کا موقع ضرور دیجیے۔ میں نے گردن ہلائی اور اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ اس نے فوراً ہی میرا سوٹ کیس میرے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ سوٹ کیس جو ہی اس کے ہاتھ میں پہنچا، کاؤنٹر کے پیچھے سے ایک اور آدمی باہر نکل آیا اور اس نے اس شخص کے ہاتھ سے سوٹ کیس لے کر مجھے اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی۔ ایک شاندار ٹیکسی جس پر ہوٹل کا مونوگرام بنا ہوا تھا بالکل نزدیک آ گئی اور میں اس میں بیٹھ گیا۔ اپنے اطراف سے میں پوری طرح باخبر تھا۔ وہ شخص جس نے ہوٹل کے نمائندے کی حیثیت سے مجھے خوش آمدید کہا تھا، ڈرائیور کے نزدیک ہی بیٹھ گیا اور کار چل پڑی۔ ہوٹل کیئرسن تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو میرے لیے تشویشناک یا قابل ذکر ہوتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں اس خوبصورت ہوٹل کی تیسری منزل کے ایک کمرے میں منتقل ہو گیا۔ بہت ہی خوبصورت اور کشادہ کمرہ تھا۔ باہر بارش جوں کی توں جاری تھی، بلکہ پہلے سے بھی کچھ تیز ہو گئی تھی۔ میں ناقدانہ نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس بات کو میں نے مد نظر رکھا کہ ممکن ہے یہاں میرا ایک ایک قدم اولیو ہاورڈ کی مرضی سے اٹھ رہا ہو۔ مجھے ایک ایک لمحہ محتاط رہنا تھا۔ جو سامان میں اپنے ساتھ لایا تھا وہ نمایاں حیثیت کا حامل نہیں تھا۔ صرف چند ہی چیزیں تھیں جو قابل توجہ تھی، یعنی میرے کاغذات، ٹریولر چیک بک وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا تحفظ میرے لیے اہم ہوتا۔ لباس اتار کر دوسرا لباس پہننے کا خیال دل میں آیا۔ اولیو ہاورڈ کی طرف سے فی الحال کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ میں اس کی خواہش کے مطابق عمل پیرا تھا اور وہ میری طرف سے کسی بڑی تشویش کا شکار نہیں تھا۔ البتہ ایک خیال بار بار میرے ذہن میں آتا تھا کہ اگر اولیو ہاورڈ وہ خط اس احمقانہ انداز میں میرے پاس نہ پہنچاتا تو کیا حرج تھا۔ میں کچھ اور وقت اس سے لا علم رہتا اور پیرس میں اپنی مصروفیات تلاش کرتا۔ اگر لانچ سے بھٹکتا تو اولیو ہاورڈ مجھ پر ظاہر ہو جاتا۔ اس نے وقت سے پہلے ظاہر ہو کر انسانی فطرت کا ثبوت دیا تھا جو عام لوگوں میں ہوتی ہے، یعنی اپنی برتری کا اظہار کرنا۔ یہ معلوم ہوتے ہی کہ میں اب تنظیم سے کٹ کر چل پڑا ہوں، اس نے اپنی شاندار کارکردگی کا اظہار مجھ پر کر دیا تھا۔ میرے خیال میں یہ اس کی حماقت تھی۔ اس میں دانش مندی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا تھا۔ لباس میں موجود تمام چیزیں نکال کر میں نے میز پر ڈال دی۔ ٹائی کی گرہ کھولی، لیکن میز پر پڑی چیزوں پر جب نگاہ پڑی تو دفعتاً چونک پڑا۔ یہ سفید رنگ کے کاغذ میں لپٹا ہوا ایک عجیب سا پیکٹ تھا جو میرا نہیں تھا۔ پھر میرے لباس میں کہاں سے آیا؟ میں نے بے اختیار جھک کر پیکٹ اٹھا لیا۔ سفید کاغذ میں بہت عمدگی سے پیک کی ہوئی کوئی چیز تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے تاش کی کوئی گڈی ہو، لیکن بہت ہلکی۔ البتہ اس کی جسامت اور ٹٹولنے سے جو احساس ہوتا تھا وہ تاش کی گڈی ہی کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ میں نے ریپر پھاڑا اور میری آنکھیں یہ دیکھ کر دلچسپی سے سکڑ گئیں کہ وہ تاش کی گڈی ہی تھی، لیکن عام تاش سے بالکل مختلف، بے حد ہلکی۔ میں بے اختیار اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ اندر بہت ہی نفیس قسم کے کسی مخصوص چیز سے بنائے ہوئے کارڈز موجود تھے جن کی تعداد کا صحیح اندازہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ 52 بھی ہو سکتے تھے، اس سے کم یا زیادہ بھی، لیکن ان تاشوں پر عجیب قسم کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ ان میں الفاظ بھی لکھے ہوئے تھے اور ہندسے بھی۔ یہ تاش میری جیب میں کہاں سے آئے؟ بہت غور کیا لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھ سکا کہ یہ گڈی میری جیب میں ڈالی گئی ہے، مگر یہ ہے کیا چیز؟ تھوڑی دیر تک میں اسے دیکھتا رہا، پھر دروازے کی طرف بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا اور تاش کی گڈی کو ایک ایسی جگہ چھپا دیا جہاں سے اگر کوئی اسے تلاش کرنے کی کوشش کرے تو اسے نہ مل سکے۔ اس کے بعد باتھ روم میں داخل ہو گیا، لیکن ذہن اسی میں الجھا ہوا تھا۔ غسل کر کے باہر آیا تو کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر کمرے کا بغور جائزہ لیا، ایک ایک چیز کو بغور الٹ پلٹ کر دیکھا، اس تصور کے ساتھ کہ کوئی فون یا ٹرانسمیٹر کا ریسیور تو یہاں موجود نہیں ہے، یا پھر کوئی ایسا کیمرہ جس کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہو۔ بظاہر تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ چنانچہ کسی حد تک اطمینان کرنے کے بعد میں نے ایک بار پھر وہ گڈی نکالی اور کارڈز کو میز پر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مغز خوری کرتا رہا، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کارڈز اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھ لیے تھے، کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا یہ میرے پاس کہاں سے آئے۔ اس کا کوئی تجزیہ نہیں کر سکا۔ ایک بار پھر ذہن میں تہذیب آئی تھی، کیا یہ اسی کی حرکت ہے؟ صرف اسی کو اتنے مواقع میسر ہوئے تھے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر سکتی۔ گڈی بالکل ہلکی تھی، اس لیے جیب میں اس کے وزن کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ معاملہ مجھے الجھانے کے لیے کافی تھا، لیکن بہتر یہی تھا کہ ذہن کو الجھنوں سے پاک رکھوں۔ البتہ ان کارڈز کی حفاظت بھی ضروری تھی۔
کیرسن ہوٹل کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ قائم کرنے کے بعد ہی میں اس سلسلے میں فیصلہ کر سکتا تھا کہ یہاں تک میری رسائی بھی ہاورڈ کے توسط سے ہوئی ہے یا پھر اس میں ہاورڈ کا ہاتھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے روم سروس کو ٹیلی فون کر کے اپنے لیے کافی طلب کی اور اس کے ساتھ ہی کچھ اسنیکس بھی۔ اس کے بعد دروازہ کھول کر آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ باوردی ویٹر نے فوراً ہی میری منگائی ہوئی چیزیں سرو کر دی تھی۔ میں کافی سے شغل کرتے ہوئے معاملات پر غور کرتا رہا۔ کارڈز کے مسئلے میں مجھے الجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں اب تک تو حماقتیں کرتا رہا تھا مگر اب اس موڈ میں نہیں تھا۔ اگر اس سلسلے میں کوئی خاص صورت سامنے آتی ہے تو دوسری بات ہے، ورنہ اپنا کام جاری رکھوں گا۔ پیرس میں کیرسن ہوٹل میں میرا قیام زیادہ عرصے تک مناسب نہیں تھا۔ مجھے کوئی ایسی جگہ اپنانی تھی جہاں میں اپنے طور پر رہ سکوں اور اولیو ہاورڈ کو چکما دے دوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے اسلحے وغیرہ کی بھی ضرورت تھی۔ پیرس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ ہونا کچھ مشکل کام نہیں تھا۔ نقشے اور اس شہر کے بارے میں لٹریچر آسانی سے مل سکتا تھا۔ اس کے انتظامات سیاحوں کے لیے جگہ جگہ کر دیے گئے تھے، لیکن اس شدید بارش میں باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ بارش تھمے تو اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ کر سکوں۔ اس سے قبل اگر اولیو ہاورڈ کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی ہوئی تو میں ایسے موقع پر ایک تھکے ہوئے انسان کی طرح اپنی آمادگی کا اظہار کر دوں گا تاکہ اولیو ہاورڈ کو مکمل یقین ہو جائے کہ اب میں اس کا مد مقابل نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے ذہن میں اور بھی بہت سے منصوبے تھے اور اس شہر کی داستانیں میری سماعت کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ جہاں یہ شہر بے مثال تھا اور یہاں کی خوبصورتی قابل دید تھی، وہیں یہاں کی زندگی میں ایسے عناصر بھی پائے جاتے تھے جو جرم و گناہ سے دلچسپی رکھتے تھے اور جن کی دنیا بہت وسیع تھی۔ اگر ان لوگوں میں شامل ہو کر میں اپنا حلیہ ہی بدل لوں تو اولیو ہاورڈ ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ اس کے لیے مجھے کچھ سامان درکار تھا، جس میں خاص چیز میک اپ کا سامان تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ کائشن یاد آیا جس نے مجھے ایک عجیب و غریب محلول دیا تھا۔ اس محلول کو دنیا کا سب سے شاندار میک اپ لوشن قرار دیا جا سکتا تھا۔ کاش ان لوگوں سے کسی طرح ایک بار پھر میری ملاقات ہو جائے اور میں پھر اتنا ہی با اختیار ہو جاؤں۔ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ اس طرح کمرے میں بند ہو کر بیٹھے رہنے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ تاش کی اس گڈی کے بارے میں بھی سوچا تھا جو اس وقت دوبارہ ایک ایسی جگہ پوشیدہ کر دی تھی جہاں کوئی بہت ہی باریک بین نگاہ ہی پہنچ سکتی تھی، ورنہ عام لوگوں کی رسائی وہاں تک ناممکن تھی۔ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح گزر گئی۔ اس کے بعد کمرے سے باہر نکل کر تالا لگایا اور چوڑی راہداری سے گزر کر لفٹ تک پہنچ گیا۔ نہایت سبک رو اور سبک رفتار لفٹ تھی جس نے مجھے پہلی منزل تک پہنچا دیا۔ یہ پورا فلور ریفریشنگ ہال پر مشتمل تھا اور اس وقت بارش سے لطف اندوز ہونے والوں کی تعداد یہاں بہت زیادہ تھی۔ ہال میں خاص طرز کی جلملیاں لگی ہوئی تھی جن سے بارش کے مناظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا تھا۔ ذرا سا بٹن دبائیے تو بارش کی فواریں اندر بھی آ جاتی تھی، لیکن اس وقت جلملیاں بند ہی رکھی گئی تھی۔ بس چند ہی خوش ذوق تھے جو باہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ میں نے بھی ایک ایسی ہی میز منتخب کی جہاں سے میں سڑکوں کو دیکھ سکتا تھا۔ بیگی سڑکوں پر زندگی رواں دواں تھی۔ بارش پیرس کے معمولات میں سے تھی، اس لیے وہاں کے لوگ زیادہ متاثر نظر نہیں آ رہے تھے، سوائے اس کے کہ بارش سے بچاؤ کا بندوبست کر لیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ عقب سے ایک آواز ابھری، تنہائی بھی زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا تو ایک دراز قامت خوبصورت لڑکی میرے شانے کے بالکل قریب کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، دوسرے لمحے میرے ذہن میں وہی تصور جاگ اٹھا، زندگی کے معاملات تبدیل کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے درست کہا، اور پھر یہ موسم بھی تنہا رہنے کا نہیں ہے۔ میرا اتنا کہنا ہی کافی تھا۔ لڑکی کرسی گھسیٹ کر میرے نزدیک بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے دلچسپی کا تاثر جھانک رہا تھا۔ میرا نام جینی ہے اور میں علی یار خان ہوں۔ ایشیائی؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، میں فرانس کی باشندہ ہوں۔ دریائے سین کے پانی میں نہا کر جوان ہوئی ہوں۔ دریائے سین کا پانی واقعی حسن بخش ہے، میں نے جواب دیا۔ شکریہ۔ وہ مسکرائی اور پھر آہستہ سے بولی، شیمپئن۔ میں نے ویٹر کو اشارہ کیا اور پھر لڑکی کے لیے شیمپئن طلب کی۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اور تم؟ میں اگر مل سکا تو دریائے سین کا پانی پیوں گا تاکہ اپنے آپ کو تمہارے قابل بناؤں۔ اوہ، وہ ہنس پڑی، پھر آہستہ سے بولی، ایشیا حسین ہے، حسین اور پراسرار۔ شاید۔ میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اسی ہوٹل میں رہتے ہو؟ زمین و آسمان کے درمیان بڑی وسعت ہے، بس یوں سمجھ لو یہی کہیں رہتا ہوں۔ سمجھی نہیں؟ وہ استجابیہ لہجے میں بولی، ہر بات سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی، میں نے جواب دیا، اور وہ تعجب سے میری شکل دیکھنے لگی۔ تمہاری باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میری آمد سے ناخوش تو نہیں ہو؟ نہیں، اگر ناخوش ہوتا تو اپنے پاس جگہ کیوں دیتا؟ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔
ویٹر نے اس دوران شیمپین سرو کر دی تھی۔ میں نے اپنے لیے کچھ طلب نہ کیا چونکہ تھوڑی دیر قبل ہی کافی پی چکا تھا اور اس وقت کچھ بھی پینے کا موڈ نہیں تھا۔ لڑکی نے اپنے لیے گلاس بنایا اور پھر عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم کچھ نہیں پی رہے، مجھے تعجب ہے۔ ہر بات پر تعجب کا اظہار نہیں کیا جاتا، میں نے جواب دیا۔ مشرقیوں کے بارے میں میں نے بہت سی کہانیاں سنی ہیں۔ ہاں، ہر شخص کے بارے میں کوئی نہ کوئی کہانی گڑھ ہی لی جاتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بونچکی سی رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، لوگوں کے مزاج کو سمجھنا بھی مشکل کام ہے۔ تم کون ہو؟ میں نے سوال کیا۔ کہا نا، جینی ہوں میں اور تمہاری ساتھی بننے آئی ہوں۔ شکریہ جینی، احسان ہے مجھ پر، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ شیمپین کی چسکیاں لیتی رہی۔ پیرس کب آئے؟ چند لمحے توقف کے بعد وہ بولی، تمہیں دیکھ کر یاد آیا ہے کہ میں پیرس میں ہوں۔ کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تم نے۔ وہ کچھ جنجلا کر بولی، ہاں ذرا الٹا آدمی ہوں لیکن خوبصورت ہو۔ کسی لڑکی کی زبانی یہ الفاظ سن کر اہل فرانس کیا کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں کرتے۔ وہ ہنس پڑی۔ میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا تھا، اس لڑکی پر بھی شبہ کیا جا سکتا تھا۔ اب میں مزید حماقتیں نہیں کرنا چاہتا تھا، سمجھ رہا تھا کہ دشمنوں کی قید میں ہوں۔ ہاں، یہ قید تھی ذرا مختلف قسم کی۔ میں ان پراسرار نگاہوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا جو ایک ایک لمحے میری نگراں تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری کوئی حرکت ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جینی نے شیمپین کی پوری بوتل خالی کر دی۔ آنکھوں کا رنگ ضرور بدل گیا تھا لیکن وہ نشے میں نہیں تھی اور ٹھیک گفتگو کر رہی تھی۔ رات ہو گئی، بارش رکے بغیر برس رہی تھی لیکن تعشیات کے رسیا بارش کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہوٹل کی تفریحات جاری تھی، موسیقی شروع ہو گئی اور پھر رقص کا پہلا راؤنڈ شروع ہوا۔ جینی نے کہا اور میں اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ چوبی فرش پر میں نے رقص کے 3 راؤنڈ میں حصہ لیا۔ جینی اب نڈال سی ہونے لگی تھی۔ آؤ اب چلیں، اس نے کہا۔ کہاں جینی؟ جہاں دل چاہے لے چلو ڈارلنگ، وہ کسی قدر لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ آؤ، میں نے کہا اور اس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پانی کی تیز داریں جینی پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ میں تو بھیگ جاؤں گی۔ کوئی بات نہیں ڈیئر، چلی آؤ، میں نے کہا اور اسے لے کر پارکنگ لاٹ پر آ گیا۔ پھر میں کاروں میں جھانکتا رہا۔ ایک کار کے دروازے لاک نہیں تھے۔ میں نے دروازہ کھول کر اسے پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا اور پھر اس طرح عقب سے گھوما جیسے دوسری طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن پھر کاروں کے عقب سے ہوتا ہوا پھرتی سے واپس آ گیا۔ اس سے زیادہ دوستی ممکن نہیں تھی۔ کمرے میں آ کر دوبارہ لباس تبدیل کیا۔ دروازہ پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ تاش کی گڈی نکالی اور میز پر کوہنی ٹکا کر ایک پہلو کے بل دراز ہو گیا۔ تاش سامنے پھیلائے اور ان کا بغور جائزہ لینے لگا۔ پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں بڑبڑایا، خوب کھلونا دیا ہے بھائی۔ دوسرے دن صبح کو بارش کا نشان بھی نہیں تھا۔ آسمان دھل کر صاف ہو گیا تھا اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہوٹل چھوڑ دیا اور چل پڑا۔ ٹیکسیاں بدل بدل کر میں پیرس کی مختلف جگہوں کی سیر کرتا رہا اور یہ اندازہ بھی کرتا رہا کہ کوئی میرے تعاقب میں ہے یا نہیں، لیکن ہوٹل سے نکلنے کے بعد اس وقت تک ایسا کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ تعجب کی بات تھی۔ پھر ہمت کر کے ایک ایسے سٹور میں داخل ہو گیا جہاں سے میک اپ کا سامان مل سکتا تھا۔ میں نے سٹور کا خوب اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد میک اپ کے سلسلے کی ایسی چند چیزیں خریدی تھی جنہیں ضرورت کے وقت فوری طور پر استعمال کر کے شکل بدلی جا سکتی تھی۔ مخصوص قسم کے سپرنگ، آنکھوں کے ٹپ، پن، مونچھیں وغیرہ۔ یہ چیزیں جیبوں میں ٹھونس کر میں باہر نکل آیا۔ اب مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں شکل تبدیل کر سکوں۔ مارک سیلی کے علاقے میں مجھے جنجو سیلون کا سائن نظر آیا۔ یہاں ہر قسم کے بات وغیرہ کا انتظام تھا۔ میرے لیے اس سے عمدہ جگہ نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ میں اندر داخل ہو گیا۔ کلے باتھ، سٹیم باتھ وغیرہ کے رسیا کافی تعداد میں موجود تھے۔ اٹینڈنٹ لڑکی نے میرا استقبال کیا اور مجھے تفصیل بتانے لگی۔ بہت کچھ تھا یہاں لیکن مجھے اس میں سے کچھ درکار تھا اور اس کچھ کے حصول کے بعد میں اٹینڈنٹ کی رہنمائی میں حمام کی اس قطار کی جانب بڑھ گیا جس کی طرف میری رہنمائی کی گئی تھی۔ میری نگاہیں کلاک روم کے خانوں میں ٹنگے ان لباسوں پر تھی جن پر حمام کے نمبر کی پلیٹیں لگی ہوئی تھی۔ اٹینڈنٹ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں لباس اتارنے لگا، لیکن نہایت ہی ذہانت اور پھرتی سے میں نے ان خانوں پر نگاہ ڈال کر ایک ایسے لباس کا انتخاب کر لیا تھا جو میرے بدن پر بالکل فٹ آ سکتا تھا۔ نگاہ بچا کر میں نے اپنا لباس اس کی جگہ ٹانگ دیا اور وہ لباس اٹھا کر باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ اپنے لباس سے میں نے وہ تمام چیزیں نکال لی تھی جنہیں میں نے بازار سے خریدا تھا اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ تھا وہ بھی میں نے نکال لیا۔ ہاں، اس نئے لباس میں جو چیزیں موجود تھی وہ میں نے دیکھے بغیر اپنے لباس میں منتقل کر دی۔ حمام میں جا کر غسل کرنے کے بعد میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے پر باریک سی خوبصورت اسٹائل کی مونچھیں چپکائیں، ایک مسا ٹھوڑی پر لگایا۔ پلکوں کے پپوٹوں پر جلیاں چپکانے سے آنکھوں کی بناوٹ ہی تبدیل ہو گئی اور میں اس خوبصورت میک اپ کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔
پھر فلیٹ ہاتھوں میں لیا اور کوٹ بازو پر لٹکائے باتھ روم سے باہر نکل آیا۔